پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں 2020 میں بھی اگر کسی مرد کی انسلٹ کرنی ہو یا اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانی ہو تو عموماً سب سے بنیادی یا سب سے بیسک فارمولا یہ ہے کہ اس کو خاتون کہا جائے یا اس کو خواجہ سرا سے کمپیئر کیا جائے۔ ایک ایسا معاشرہ جو کلیم یہ کرتا ہے کہ وہ خواتین کو اتنی عزت دیتا ہے، وہ دنیا کے ان پہلے معاشروں میں سے ہے جنہوں نے لیگلی خواجہ سرا کو ریکگنائز کیا، اور خواتین تو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ہم تو ان کو اتنی عزت دیتے ہیں۔ تو اگر پھر آپ ان کو اتنی عزت دیتے ہیں تو جب کسی مرد کے اوپر تنقید کی جائے تو اس کو خاتون سے کمپیئر کرنا یا خواجہ سرا سے کمپیئر کرنا ایک انسلٹ کیوں ہے؟ آخر خواتین کے اندر ایسی کیا کمی ہے یا خواجہ سرا میں ایسی کیا کمی ہے کہ کسی مرد کو اگر ان سے کمپیئر کیا جائے تو اٹس سپوز ٹو ہرٹ دیئر ایگو، اٹس سپوز ٹو ہرٹ دیئر میسکولینٹی۔ کچھ دن پہلے ایک بہت مشہور و معروف آرٹسٹ نے ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں اس طرح کی ایک نازیبا قسم کی ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ان کو فیمنن یا خواجہ سرا کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں پبلک ڈسکورس کے اندر ہوئی ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جو دن بدن انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر پبلک ڈسکورس کے اندر شاید لوگ تنقید کرنے کا مہذب طریقہ ہی بھول چکے ہیں، جب وہ لوگ جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں راہ دکھائیں، ہمارے آرٹسٹ، انٹرٹینرز، پولیٹیکل لیڈرز، وہ لوگ جو پبلک ڈسکورس کی لمیٹیشن سیٹ کرتے ہیں، جب وہ خود ہر بار ان لمیٹیشنز کو کراس کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر انتہا پسندی کیسے ختم ہوگی؟ میرا اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تنقید کرنا سیاست میں یا پبلک فگرز کا پورا حق ہے، لیکن تنقید کرنے کا طریقہ، تنقید کرنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر فالو کیے جاتے ہیں پبلک ڈسکورس کے اندر۔ آپ اگر کسی کی سیاست پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر کسی کی پالیسیز پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، کسی کے آرٹ پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری کیوں ہے کہ کسی کی عزت نفس کے اوپر اٹیک کیا جائے؟ اور یہ ضروری کیوں ہے کہ اس تنقید کے اندر معاشرے کا ایک پورا حصہ جو خواتین سے بھرا ہوا ہے، جس میں خواجہ سرا شامل ہیں، ان کو انسلٹ کیوں کی جائے؟ لیکن شاید یہ تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے اب، کیونکہ یہ تو ہمارے بچے کو سکھایا جاتا ہے۔ یاد کریں اسکول کے اندر ایسے سینز تب بھی ہوتے تھے جب ہم بچے تھے، اور آج بھی ہوتے ہیں، جب لڑکوں سے بھرے ایک پلے گراؤنڈ کے اندر چھوٹے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو کسی لڑکے کی انسلٹ کرنے کا یا اس کا مذاق اڑانے کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لڑکی کہا جائے یا اس کو خسرا کہا جائے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ آج بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کسی کے لیے شرم کا باعث ہونا چاہیے؟ We have to move beyond this۔ ہمیں تنقید کرنے کا ایک مہذب طریقہ آنا چاہیے، ایک سویلائز طریقہ آنا چاہیے جس کے اندر ہم کسی اور کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اور ایک آخری بات، یہ خواتین کی اوپر جو تنقید کی جاتی ہے یا میسکولینٹی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اس کو فیمینینٹی کے ساتھ لنک کر کے، اور اس کیس میں جس انسان کے اوپر وہ تنقید کی جا رہی ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا اس بات پہ، کیونکہ وہ انسان اس ملک کی بہادر ترین خاتون اور بہادر ترین سیاستدان کا بیٹا ہے، جس کے آگے مرد بھی کم بہادر تھے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو خاتون کہنا یا خواتین کے ساتھ لنک کرنا ایک انسلٹ ہو سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ اس معاشرے کے اندر اسی طرح کی بہت ہی زیادہ بہادر اور سکسیسفل خواتین ہیں جنہوں نے بہت دفعہ یہ بتایا ہے کہ فیمینینٹی یا خاتون ہونا یا خواجہ سرا ہونا کوئی انسلٹ نہیں ہے۔